بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا قَيَّدَ کلمہ کی تعریف میں بِحَیَّتِہ کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مقصود ان الفاظ کو کلمہ کی تعریف سے خارج کرنا ہے جو زمانے پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن اپنی حیت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مادہ کے ساتھ، جیسا کہ زمان، امس، یوم، صبح اور غبوق۔ ان کی زمانے پر دلالت ہے لیکن اپنی حیت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مادہ کے ساتھ ہے، بخلاف کلمات کے کہ ان کی زمانے پر جو حیت ہوتی ہے، دلالت ہوتی ہے، وہ حیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر حیت مختلف ہو تو زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، اگرچہ مادہ ایک ہو، جیسے ضرب، یضرب۔ اب یہاں پر حیت مختلف ہے، اسی وجہ سے زمانہ مختلف ہے، ضرب ماضی اور یضرب مضارع ہے، اگرچہ یہاں پر مادہ ایک ہے۔ اور اگر مادہ مختلف ہو اور جو ہے نا حیت اگر ایک ہو تو زمانہ ایک ہوتا ہے، اگرچہ مادہ مختلف ہو، جیسے ضرب اور طلب۔ اب ان کی حیت ایک ہے، اسی وجہ سے زمانہ بھی ایک ہے، ماضی، اگرچہ یہاں پر مادہ مختلف ہے۔ ضربہ کا مادہ جو ہے ضاد را با ہے اور دوسرے کا طا، لام اور با ہے۔ تو وَإِنَّمَا قَيَّدَ سے کلمہ کی تعریف میں بِحَیَّتِہ کا فائدہ بیان کیا کہ اس سے مقصود ان الفاظ کو کلمہ کی تعریف سے خارج کرنا ہے جو زمانے پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن اپنی حیت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مادہ کے ساتھ، جیسے زمان، امس، یوم، صبح اور غبوق۔ ان کی زمانے پر دلالت مادے کے ساتھ ہے، حیت کے ساتھ نہیں، بخلاف کلمات کے کہ ان کی زمانے پر دلالت حیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے، حیت مختلف ہو تو زمانہ مختلف ہوتا ہے، اگرچہ مادہ ایک ہو، جیسے ضرب، یضرب۔ یہاں پر حیت مختلف ہے، اسی وجہ سے زمانہ مختلف ہے، ضرب ماضی، یضرب مضارع، اگرچہ مادہ ایک ہے، ضاد را با۔ اور اگر حیت ایک ہو تو زمانہ ایک ہوتا ہے، اگرچہ مادہ مختلف ہو، جیسے ضرب اور طلب، کہ ان کی حیت ایک ہے تو زمانہ بھی ایک ہے، ماضی، اگرچہ مادہ مختلف ہے، پہلے کا ضاد را با، دوسرے کا طا، لام اور با۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّمَا اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقید کیا کلمہ کی تعریف کو بہا اس حیت کے ساتھ ان الفاظ کو نکالنے کے لیے جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، نہ کہ اپنی حیت کے ساتھ بلکہ اپنے جوہر، اپنے مادہ کے ساتھ، جیسا کہ زمان، سے گزشتہ کل، آج کا دن، صبح کا وقت اور شام کا وقت، اس لیے کہ ان کی زمانے پر دلالت اپنے مادوں اور جواہر کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنی حیتوں کے ساتھ، بخلاف کلمات کے، اس لیے کہ ان کی دلالت زمانے پر اپنی حیات کے ساتھ ہوتی ہے، حساب سے ہوتی ہے۔ زمانے کی اختلاف کی دلیل کے ساتھ حیت کے اختلاف کے وقت اگرچہ مادہ ایک ہو، جیسے ضرب، یضرب، اور حیت کے اتحاد کے وقت زمانہ کے اتحاد کی گواہی کے ساتھ اگرچہ مادہ مختلف ہو، جیسے ضرب اور طلب۔ فَإِن قُلْتَ ایک سوال نقل کر کے جواب دیتے ہیں کہ اگر کلمہ کی تعریف یہ ہے جو اپنی حیت کے ساتھ زمانے پر دال ہو تو لازم آئے گا کہ کلمہ مرکب ہو، حالانکہ کلمہ تو مفرد ہوتا ہے۔ باقی کلمے کا مرکب ہونا اس طرح لازم آتا ہے کہ کلمہ کا مادہ معنی مصدری پر اور اس کی حیت زمانے پر دلالت کرتی ہے، تو گویا کلمے کے جز معنی کے جز پر دلالت کرنے والی ہوئی، اور جس لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت کرے وہ تو مرکب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کلمہ کی تعریف یہ ہے جو اپنی حیت کے ساتھ زمانے پر دال ہو تو لازم آئے گا کہ کلمہ مرکب ہو، حالانکہ کلمہ مفرد ہے۔ باقی کلمے کا مرکب ہونا اس طرح لازم آتا ہے کہ کلمے کا مادہ معنی مصدری پر اور حیت زمانے پر دلالت کرتی ہے، تو کلمہ کی جز معنی کی جز پر دال ہوئی، اور جس لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے وہ تو جو ہے مرکب ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ ترکیب کا مطلب یہ ہے اجزاء مترتبہ مسموعہ ہوں، یعنی ان میں ترتیب ہو اور وہ سنائی بھی دیں، اور یہ بات الفاظ اور حروف میں پائی جاتی ہے، حیت اور مادہ میں یہ بات نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں کہ ترتیب ہو اور سنائی بھی دیں، لہذا کلمے کا مرکب ہونا لازم نہ آیا۔ جواب یہ ہے کہ مرکب کا مطلب یہ ہے اجزاء مترتبہ مسموعہ ہوں، یعنی ان میں ترتیب ہو اور وہ سنائی بھی دیں، اور یہ بات تو الفاظ و حروف میں پائی جاتی ہے، حیت اور مادہ میں یہ بات نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حیت اور مادہ میں ترتیب ہو اور پھر وہ سنائی بھی دے۔ ترجمہ کرتے ہیں، فَإِن قُلْتَ پس اگر تم کہو فَعَلَى هَذَا پس اس بنا پر لازم آئے گا کہ کلمہ مرکب ہو بوجہ اس کی اصل اور اس کے مادہ کے دلالت کرنے کے معنی حدسی پر، اور اس کی حیت اور صورت کے دلالت کرنے کے زمانے پر، پس اس کا جز دلالت کرنے والا ہوگا اس کے معنی کی جز پر، تو ہم کہتے ہیں ترکیب سے مراد یہ ہے کہ وہاں اجزاء مترتبہ مسموعہ ہوں اور وہ الفاظ اور حروف ہیں، اور حیت مادہ کے ساتھ نہیں ہے اس شان کے ساتھ، پس لازم نہیں آئے گا مرکب ہونا۔ والتقیید کلمہ کی تعریف میں معین کی قید کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قید احترازی نہیں، اتفاقی اور اچھی قید ہے۔ احترازی تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ کلمہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو اپنی حیت کے ساتھ زمانے پر دلالت کرے، اور یہ اچھی قید اس وجہ سے ہے کہ اس میں مزید وضاحت ہے۔
ترجمہ کرتے ہیں وَالتَّقْیِیدُ اور معین کے ساتھ مقید کرنا تینوں زمانوں میں سے اس کو کوئی دخل نہیں ہے احتراز میں، مگر یہ کہ وہ اچھی قید ہے کیونکہ کلمہ نہیں ہوتا مگر ایسے، تو اس میں مزید وضاحت ہے۔ ووجہ التسمیہ ادات کلمہ اور اسم کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ادات کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ادات آلے کو کہتے ہیں، چونکہ ادات بھی الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا آلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ادات کہتے ہیں۔ کلمہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ماخوذ ہے کلمن سے بمعنی زخمی کرنا۔ کلمہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور وہ زمانہ متجدد ہوتا ہے، اپنے معنی کی تبدیلی کی وجہ سے گویا دل کو زخمی کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ماخوذ ہے کلمن سے بمعنی زخمی کرنا۔ کلمہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، زمانہ متجدد ہوتا ہے، اپنے معنی کی تبدیلی کی وجہ سے گویا دل کو زخمی کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ وَأَمَّا بِالْإِسْمِ اسم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے سمون سے بمعنی بلندی۔ اسم الفاظ کی تمام انواع میں سب سے زیادہ بلند مرتبے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ماخوذ ہے سمون سے بمعنی بلندی۔ اسم الفاظ کی انواع میں سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں وجہ التسمیت اور نام رکھنے کی وجہ بہرحال ادات کے ساتھ، بس اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہے الفاظ کے جوڑنے میں، یعنی بعض الفاظ کو بعض کے ساتھ، اور بہرحال کلمہ کے ساتھ، بس اس لیے کہ ماخوذ ہے کلمن سے اور وہ زخمی کرنا ہے، گویا کہ کلمہ جب دلالت کرتا ہے زمانے پر، حالانکہ وہ متجدد ہوتا ہے، ٹوٹنے والا ہوتا ہے، تو دل کو زخمی کرتا ہے اپنے معنی کی تبدیلی کی وجہ سے، اور بہرحال اسم کے ساتھ، بس اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہوتا ہے مرتبہ کے لحاظ سے الفاظ کی تمام انواع سے، پس وہ مشتمل ہوتا ہے سمون کے معنی پر اور وہ بلندی ہے۔ قال وحینئذ متن کا حاصل یہ ہے کہ وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے مفرد کی 7 قسمیں ہیں: علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ وجہ اثر یہ ہے کہ مفرد کا معنی معین مشخص ہوگا یا نہیں۔ اگر معین مشخص ہو تو وہ علم ہے، معین مشخص نہ ہو تو اس کے افراد برابر ہوں گے یا نہیں۔ افراد برابر ہوں تو وہ متواتی ہے، افراد برابر نہ ہوں تو وہ مشکک ہے۔ اور اگر مفرد کے کئی معنی ہوں تو ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا یا نہیں۔ اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو مشترک ہے، اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک کے لیے وضع ہو اور دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا ہو تو پھر پہلے معنی میں متروک اور دوسرے میں مشہور ہوگا کہ نہیں؟ پہلے میں متروک دوسرے میں مشہور ہو تو وہ منقول ہے، اور اگر دونوں معنوں میں استعمال ہو تو جب پہلے معنی میں استعمال ہوگا تو حقیقت اور دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو مجاز۔ اب اس وجہ اثر سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی کہ علم وہ مفرد ہے کہ جس کا معنی ایک ہو اور معین مشخص ہو، جیسا کہ زید، اور متواتی وہ مفرد ہے کہ جس کا معنی ایک ہو اور اس کے تمام افراد برابر ہوں، جیسے انسان اور سورج۔ مشکک وہ ہے کہ جس کا معنی ایک ہو اور اس کے افراد برابر نہ ہوں بلکہ بعض میں اس کا حصول اولا، اقدم اور اشد ہو، جیسا کہ وجود۔ تو یہ واجب پر بھی صادق اور ممکن پر بھی صادق ہے، لیکن واجب پر صادق آنا اولا، اقدم اور اشد ہے۔ اور مشترک وہ ہے کہ جس کے معنی کثیر ہوں اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہو، جیسا کہ عین۔ اس کے کئی معنی ہیں: آنکھ، سونا، گھٹنا، ذات وغیرہ۔ ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہے۔ اور منقول وہ ہے کہ پہلے معنی میں متروک اور دوسرے میں مشہور ہو۔ پھر منقول کی 3 قسمیں ہیں: منقول عرفی، منقول شرعی اور منقول اصطلاحی۔ منقول عرفی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہوں، جیسا کہ دابہ، اس کا معنی اول ہے رینگنے والا کیڑا اور معنی ثانی ہے چوپایا۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہیں۔ منقول شرعی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہوں، جیسا کہ صلاۃ اور صوم۔ معنی اول ہے دعا اور رکنا اور معنی ثانی ہے ارکان مخصوصہ، اور صوم کا معنی ثانی ہے دن کے وقت نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہیں۔ اور منقول اصطلاحی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص ہوں، جیسا کہ اسم۔ معنی اول بلندی ہے اور معنی ثانی ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور کسی زمانے پر دلالت نہ کرے۔ تو معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص یعنی اہل نحو ہیں۔ حقیقت اور مجاز کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت وہ لفظ ہے جو معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مجاز وہ لفظ ہے جو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو۔
جیسا کہ اسد اس کا معنی موضوع لہو حیوان مفترس ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا درندہ، اور معنی غیر موضوع لہو بہادر آدمی ہے۔ تو حیوان مفترس میں اس کا استعمال حقیقت ہوگا اور بہادر آدمی میں اس کا استعمال مجاز ہوگا۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ قال مصنف نے کہا، اور اس وقت یا تو اس کا معنی ایک ہوگا یا کثیر، پس اگر اول ہو، پس اگر مشخص ہو وہ معنی تو نام رکھا رہتا ہے اس کا علم، ورنہ پس متواتی اگر برابر ہوں اس کے افراد ذہنیہ اور خارجیہ اس میں، جیسا کہ انسان اور شمس، اور مشکک اگر اس کا حصول بعض میں اولا اقدم اور اشد ہو دوسروں سے، جیسا کہ وجود واجب اور ممکن کے لحاظ سے، اور اگر ثانی ہو پس اگر اس کی وضع ان معانی کے لیے برابری کے ساتھ ہو تو وہ مشترک ہے، جیسا کہ عین، اور اگر اس طرح نہ ہو بلکہ وضع کیا گیا ہو ان میں سے ایک کے لیے اولاً پھر نقل کیا گیا ہو ثانی کی طرف، اور اس وقت اگر چھوڑ دیا گیا اس کا موضوع اول تو نام رکھا جاتا ہے لفظ کا منقول عرفی اگر ناقل و عرف عام ہو، جیسا کہ دابہ، اور منقول شرعی اگر ناقل و شرع ہو، جیسا کہ صلاۃ اور صوم، اور منقول اصطلاحی اگر ناقل عرف خاص ہو، جیسا کہ نحویوں کی اصطلاح اور اہل مناظرہ کی اصطلاح، اور اگر نہ چھوڑا گیا ہو اس کے موضوع اول کو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول عنہ کے لحاظ سے حقیقت اور منقول الیہ کے لحاظ سے مجاز، جیسا کہ اسد حیوان مفترس اور بہادر آدمی کے لحاظ سے۔